تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ اقبال کی سوچ، اقبال کا ویژن، اقبال رحمت اللہ علیہ کی افکار آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال ایک عظیم فلسفی تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور جس خواب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے شرمندہ تعبیر کیا۔ اقبال نے اپنا فلسفہ اپنی شاعری کے ذریعے پیش کیا۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ حکیم الامت، دانائے راز اور مفکر ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو جاننا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا ہمارے بس کی تو بات نہیں۔ اقبال خود ہی اپنے بارے میں کہتے ہیں، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اقبال پاکستان کے نہیں بلکہ اسلام کے شاعر تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور اتحاد کے لیے لکھا۔ اپنی قوم کے معماروں سے علامہ اقبال کو بہت پیار تھا۔ حضرت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر آج کا دن علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی ولادت کا دن ہے۔ آج ہی کے دن علامہ محمد اقبال اس دنیا میں آئے۔ ان کی افکار، ان کا سوچ، ان کا ویژن نوجوانوں کے لیے آج مشعل راہ ہے۔ خودی کا ذکر اقبال نے اپنی شاعری، اپنے فلسفے میں کیا۔ یہ وہ شاعری، یہ وہ فلسفہ تھا جس کو آج ہمیں مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس کو اپنے لیے، اپنے سامنے مشعل راہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل مرتضیٰ، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر میں بگل بجا کر اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ مہمان خصوصی یہاں پریڈ کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ جی، یہ بگل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی کوموڈور محمد نعمت اللہ احاطے میں تشریف لا چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہ پریڈ کا حصہ بنیں گے۔ اس پریڈ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ دونوں کے دستے موجود ہیں، جن کی قیادت DSR شہزاد فیصل اور نیوی کی قیادت لیفٹیننٹ سیف الرحمان کر رہے ہیں۔ ناظرین، کوموڈور نعمت اللہ اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی تشریف لا چکے ہیں اور اب وہ مزار اقبال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قہری اپنی،
یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے عازم ہے ذل سبحانی۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اب پریڈ مہمان خصوصی کو جنرل سلام پیش کرے گی۔ یہ مہمان خصوصی کو جنرل سلام پیش کیا گیا۔ اب رینجرز کے دستے کی قیادت کرنے والے ڈی ایس آر شہزاد فیصل مہمان خصوصی کو رپورٹ بنا کر ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آ کے دستوں کا معائنہ کریں، جس کے بعد کمڈور محمد نعمت اللہ اعزازی دستوں کا معائنہ کریں گے۔ علامہ اقبال کا یوم ولادت، اس دن کا پیغام، اس دن کا میسج ہم سب کے لیے ہے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے، جس کے لیے علامہ اقبال کی شاعری، ان کا فلسفہ، ان کا میسج بہت عیاں ہے۔ وہ فلسفہ جس سے آج ہم شاید دور ہیں، وہ فلسفہ جس کے پاس ہمیں آج شاید بڑھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اب مہمان خصوصی اعزازی دستوں کا معائنہ شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی مرتضیٰ نے کہا کہ جو فلسفہ ہے جسے ہمیں اب سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اسی حوالے سے اقبال کا ایک شعر ہے: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی نا، ہمارے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے آج یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اقبال کی بتائی ہوئی اس تمام فلسفے، اقبال کے بتائے ہوئے اس تمام سوچ افکار کے اوپر کاربند ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے جو بھی ٹارگٹس ہمیں دیے جاتے ہیں، ہم اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں، چاہے ہم کسی پرائیویٹ سطح پر کام کریں، چاہے کسی سرکاری سطح پر کام کر رہے ہیں۔ اقبال نے نوجوان نسل کو سوچ اور نوجوان نسل کی افکار پہ بہت بات کی، اور انہوں نے نوجوان کو ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ حق کی خاطر کھڑے ہوں، اپنے حقوق کی خاطر کھڑے ہوں، دوسروں کے حقوق کی خاطر کھڑے ہوں، حق اور سچ کا علم ہمیشہ بلند رہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ تعلیم پر بہت زور دیا، تعلیم حاصل کرنے پر، عقل شعور پر بہت زور دیا اقبال نے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا مرتضیٰ آپ نے، اور جیسا کہ جس شعر کا جو شعر میں نے پڑھا اس میں بھی اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں نے جب دنیا پر راج کیا تو وہ یہی صفات تھی، صداقت کی، عدالت کی، شجاعت کی، جس کے باعث انہوں نے پوری دنیا پر راج کیا۔ تو آج ہمیں وہ سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، نیوی کے اعزازی دستے کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ سیف الرحمان نے آگے بڑھ کر مہمان خصوصی سے اعزازی گارڈ تعینات کرنے کی اجازت لی ہے، اور اب وہ اعزازی گارڈ کو تعینات کرنے کا حکم دیں گے۔ مسلح افواج کے جوانوں کے لیے، مسلح افواج کے افسران کے لیے یہ ایک بہت قیمتی اور بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے جب وہ علامہ اقبال کے مزار پہ گارڈ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس شخصیت کے مزار پہ ڈیوٹی کرنے کا موقع ملتا ہے، جن کے بارے میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک
کو بنانے کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. تو یہ ہم سب کے لیے بہت ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا. یقیناً ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کی اس مزار پہ موجود ہیں, اس پرمکان تقریب کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر چینج آف کمانڈ ہو رہا ہے. بات کر رہے تھے ہم علامہ اقبال کے فلسفے کی, علامہ اقبال کی سوچ کی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری, اپنے فلسفے میں جہاں نوجوان نسل اس کی محنت, کوشش, کاوش پر بہت زور دیا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مومن بندہ حق کے بارے میں بہت بات کی. اقبال کی مشہور کتابوں میں اسرار خودی, زبور عجم, ضرب مشرق, رموز بے خودی, جاوید نامہ, بانگ درا, بال جبریل, ضرب کلیم, یہ وہ کتابیں ہیں جس کو پڑھنا ہم سب کے لیے آج شاید بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل مرتضیٰ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. علامہ اقبال نے اپنی تعلیم اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اپنا بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی. پھر مزید تعلیم کے لیے وہ یونیورسٹی آف کیمبرج گئے اور یونیورسٹی آف میونخ سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اقبال ان مفکرین میں سے تھے, جیسا کہ میں نے کہا, کہ جن کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں بلکہ مسلم امہ سے تھا. ان کی سوچ, ان کی افکار, ان کا ویژن تمام مسلمانوں کے لیے تھا, کمیونٹی ایٹ لارج کے لیے تھا. مغرب میں رہے, بہت قریب سے انہوں نے مغربی معاشرے کو دیکھا, ان کی تعلیمات کو دیکھا. یہاں پر جب آئے, اس سوچ کے ساتھ آئے کہ مسلمان آج بہت مشکل حالات میں ہے اور پسا ہے. جو مغرب کی سوچ ہے وہ صرف مغرب کے گرد رہتی ہے, انسانوں کی بہتری, انسانوں کی بقا کے گرد شاید نہیں ہے. یہی سوچ, یہی ویژن اقبال کو اس خطے میں لے کر آیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اس خطے کے لوگوں, اس خطے کی عوام کے لیے بات کریں, اپنی آواز بلند کریں. انہوں نے اپنی آواز بلند کی, اور ایسی بلند کی کہ جس نے دو قومی نظریہ سے شروع ہونے والا یہ سفر ایسا شروع کیا کہ آج ہم شہر لاہور میں کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس وقت ناظرین ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو قومی سلام پیش کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جا رہا ہے. ضروری ہے کہ وہ قرآن کی, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, جن کا ذکر اقبال نے اپنی شاعری فلسفے میں کیا, آگے بڑھیں اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے بخوبی سر انجام دیں. مزار کے چاروں جانب سے رینجرز کے جوان اب اپنے دستے میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پاک بحریہ کے جوانوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے. اقبال نے کہا کہ علم حاصل کرنا عبادت کی شاید دوسری شکل ہے. علم حاصل کرنے پہ اقبال نے بے پناہ زور دیا. مسلمان آج بہت سارے محاذوں, بہت سارے چیلنجز پر لڑ رہا ہے. ان محاذوں, ان چیلنجز میں جو بڑا چیلنج ہے شاید آج وہ علم حاصل کرنا ہے.
ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. جو محنت، جو کوشش، جو کاوش، جو قربانی ہمارے ان رہنماؤں نے ہماری قوم، ہماری نسل کے لیے دی، اس کو یوں کبھی رائے گاں ہوتے نہیں دیکھنا چاہیے. ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ان کے افکار، ان کی سوچ، ان کے ویژن، جس میں تعلیم بہت آگے ہے، اس کو حاصل کرنے کی جستجو ہمیشہ ہم میں رہنی چاہیے. خوب سے خوب تر کی تلاش ہمیشہ رہنی چاہیے. بالکل. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز کے دستے کی قیادت کرنے والے شہزاد فیصل آگے آئے ہیں، اور وہ انہوں نے مہمان خصوصی سے یہ اجازت لی ہے کہ وہ رینجرز گارڈ کو اب یہاں سے لے جائیں. اس کے بعد ناظرین مہمان خصوصی اسٹیشن محمد نعمت اللہ مزار پر پھولوں کا چڑھائیں اور خواندگی کریں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز کا دستہ تیار ہے جانے کے لیے. جس کے بعد بازار پہ پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی اور فاتحہ خوانی کی جائے گی. علامہ اقبال کے فلسفے سوچ کی ہم یہاں بات کر رہے تھے، اور آج ہم اس پروقار تقریب میں ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں، آپ، ہم سب بلکہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ان کے 145ویں یوم ولادت پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. ملک کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں ایسے لمحات بہت کم لوگوں کے پاس آتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں، اس چیز کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی سوچ، ان کے افکار ہیں، ہم ان پر عمل کریں. اس دن کو منائے جانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے. اس وقت مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی کموڈور محمد نعمت اللہ مزار کے احاطے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. یہ پھول مزار پر ان پھولوں کا پیش کرنا ایک سمبل ہے، ایک سمبولک ایونٹ ہے، جو کہ اصل میں چیف آف دی نیول اسٹاف، پاکستان نیوی کے افسران اور جوانوں کی طرف سے ایک عقیدت ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ عقیدت جو ہمیں مفکر ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے ہے. مہمان خصوصی نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی، اور اب فاتحہ خوانی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.